اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اولاد یعقوب کی تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر خاص برتاؤ میں فوقیت دی تھی، اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، یعنی قیامت والے دن، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرف داڑھی چل سکے گی۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو متعلقین فرعون سے جو فکر میں لگے رہتے تھے، تمہاری سخت آزاری کے گلے کاٹتے تھے، تمہاری اولاد ذکور کے اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو، اور اس واقعہ میں ایک امتحان تھا تمہارے پروردگار کی جانب سے بڑا بھاری۔ اور جب شک کر دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریائے شور کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو، مع فرعون کے، اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوسالہ کو موسیٰ کے جانے کے بعد، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی۔ پھر بھی ہم نے تمہارے توبہ کرنے پر درگزر کیا، تم سے اتنی بڑی بات ہوئے پیچھے اس کی توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت اور فیصلے کی چیز، تو اس پر کیا تم راہ پر چلتے رہو۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اپنی اس گوسالہ پرستی کی تجویز سے، سو تم اب اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو، پھر بعض آدمی کو قتل کرو، یہ عمل درآمد تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے، بے شک وہ ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو علانیہ طور پر، سو اس گستاخی پر آ پڑی تم پر کڑک بجلی اور تم اس کا آمنا آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد اس کی توقع پر کہ تم احسان مانو گے، اور سایہ افکن کیا کہ ہم نے تم پر پربر کو، اور میدان طیہ میں اور خزانہ غیب سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس ترنجین اور بٹیرے کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنے ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے حکم دیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ اس چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کرو بے تکلفی سے، اور دروازے میں داخل ہونا عاجزی سے جھکے اور زبان سے کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ ہے، ہم معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہاری خطائیں اور ابھی مزید بڑھا اور دیں گے۔ دل سے نیک کام کرنے والوں کو سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک آفت سماوی اس وجہ سے کہ وہ عدول حکمی کرتے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اس عصا کو فلاں پتھر پر
مارو۔ پس فوراً اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے، ماشاءاللہ، اور 12 ہی خاندان تھے بنی اسرائیل کے۔ چنانچہ معلوم کر لیا ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع، اور کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اور حد اعتدال سے مت نکلو فساد و فتنہ کرتے ہوئے سرزمین میں۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ، روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے، آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگا کرتی ہیں، ساگ ہوا، ککڑی ہوئی، گیہوں ہوا، مسور ہوئی، پیاز ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہو ادنی درجہ کی چیزوں کو ایسی چیز کے مقابلے جو اعلیٰ درجے کی ہے؟ کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں البتہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو، اور جم گئی ان پر ذلت کہ دوسروں کی نگاہ میں قدر نہ رہی، اور پستی کہ خود ان کی تباہ میں اولو عزمی نہ رہی، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق، اور نیز یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی، اور دائرہ اطاعت سے نکل جاتے تھے۔ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصارہ اور فرقہ صابئین، ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر، وہ روز قیامت پر، اور کارگزاری اچھی کرے، ایسوں کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور وہاں جا کر کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر، اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ توریت پر عمل کریں گے، اور ہم نے طور پہاڑی کو اٹھا کر تمہارے اوپر محاذات میں معلق کر دیا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں، جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اس سے پھر گئے۔ اگر تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو ضرور تم فوراً تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے شر سے تجاوز کیا تھا۔ دوبارہ اس حکم کے جو یوم ہفتہ کے متعلق تھا، ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ، پھر ہم نے اس کو ایک واقعہ عبرت انگیز بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس قوم کے معاصر تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مابعد زمانہ میں آتے رہے، اور موجب نصیحت بنایا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل ذبح کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجیے اپنے رب سے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس بیل کے کیا اوصاف ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو نہ بالکل بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو، بلکہ پٹھا ہو دونوں عمروں کے وسط میں، اب زیادہ حجت مت کیجیو بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ کہنے لگے کہ اچھا یہ بھی درخواست کر دیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، ہم سے یہ بھی بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔
آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہو جس کا رنگ تیز زرد ہو، تاکہ ناظرین کو فرحت بخش ہو کہنے لگے کہ اب کی بار ہماری خاطر سے اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ ہم سے بیان کر دے کہ اس اوصاف کیا کیا ہو، کیونکہ ہم اس بیل میں قدرے اشتباہ ہیں اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالی اب کی بار ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو حل میں چلا ہوا ہو جس سے زمین جوتی جاوے، اور نہ اس زراعت آب پاشی کی جاوے، غرض ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ اب آپ نے پوری بات فرمائی۔ پھر اس کو ذبح کیا اور اپنی حاجتوں سے ظاہراً کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور جب تم لوگوں میں سے کچھ نے ایک آدمی کا خون کر دیا، پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کے کوئی سے ٹکڑے سے چھوا دو۔ اسی طرح حق اللہ تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظائر قدرت تم کو دکھالتے ہیں اس توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہیں تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کی سی ہے، بلکہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے، اور ان ہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑکھ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ بے شک اے مسلمانوں، کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں کے کچھ لوگ ایسے گزرے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے، توبہ استغفار، اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے اور جانتے تھے، اور جب ملتے منافقین یہود مسلمانوں سے تو ان سے تو کہتے کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں یہ دوسرے بعض یہودیوں کے پاس تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر منکشف کر دی ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے۔ یہ مضمون اللہ کے پاس سے ہے کیا کہ تم اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے کہ ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کو سب خبر ہے، ان چیزوں کی بھی جو وہ مخفی رکھتے ہیں اور ان کی بھی جن کا وہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ ان یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ بھی ہیں کہ جو کتابی علم نہیں رکھتے، لیکن بالسند دل خوش کن باتیں بہت یاد ہیں، اور وہ لوگ اور کچھ نہیں مگر خیالات پکا لیتے ہیں۔ تو بڑی خرابی ان کی ہوگی جو لکھتے ہیں بدل سدل کر کتاب توریت کو اپنے ہاتھوں سے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ نقد قدر قلیل وصول کر لیں۔ سو بڑی خرابی پیش آئے گی ان کو اس بدولت بھی جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا، اور بڑی خرابی ہوگی ان کو اس بدولت بھی جس کو وہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز ہم کو آتش دوزخ چھوئے گی بھی نہیں مگر بہت تھوڑے روز جو انگلیوں پر شمار کر لیے جا سکے۔ آپ یوں فرما دیجئے کہ تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے اس کے متعلق کوئی معاہدہ لے لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کے خلاف نہ کریں گے، یا اللہ تعالیٰ
کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں جو شخص قصداً بڑی باتیں کرتا رہے اور اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح احاطہ کر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ اہل دوزخ ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ایسے لوگ اہل بہشت ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی جنت میں۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ ہم نے توریت میں قول و قرار بنی اسرائیل سے عبادت مت کرنا کسی کی بجز اللہ تعالیٰ کے، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا، اور اہل قرابت کی بھی، اور بے باپ کے بچوں کی بھی، اور غریب محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے بات اچھی طرح خوش خلقی سے کہنا، اور پابندی رکھنا نماز کی، اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ۔ پھر تم قول و قرار کر کے اس سے پھر گئے بجز مدود چند کے، اور تمہاری تو معمولی عادت ہے کہ اقرار کر کے ہٹ جانا۔ اور وہ زمانہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ قول و قرار بھی لیا کہ ہم باہم خونریزی مت کرنا اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرانا۔ پھر تم نے اقرار بھی کر لیا، اور اقرار بھی ضمانانہ نہیں بلکہ ایسا صریح جیسے تم کو شہادت دیتے ہو۔ پھر تم یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہی ہوا کہ قتل و قاتل بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو، اس طور پر کہ ان اپنوں کے مقابلے میں ان کی مخالف قوموں کی امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ۔ اور ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسوں کو کچھ خرچ کر کرا رہا دیتے ہو، حالانکہ یہ بات بھی معلوم ہے تم کو ان کا ترک وطن کرا دینا نیز ممنوع ہے۔ تو کیا پس یوں کہا کہ کتاب توریت کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے؟ سو اور کیا سزا ہو ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں ایسی حرکت کرے بجز رسوائی کے دنیاوی زندگانی میں، اور روز قیامت کو بڑے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کچھ بے خبر نہیں تمہارے اعمال و رشت سے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگانی کے حظوظ کو لے لیا ہے بعوض نجات آخرت کے، سو تو ان کی سزا میں کچھ تخفیف دی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرفداری پیروی کرنے پائے گا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت دی، اور پھر ان کے بعد دیگر پیغمبروں کو بھیجتے رہے، اور پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کے واضح دلائل عطا فرمائے، اور ہم نے ان کو روح القدس سے تائید دی۔ کیا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لے آئے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا، جب ہی تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا تو بعضوں کو تم نے جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو بے دھڑک قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ اور وہ یہودی افتخاراً کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، بلکہ ان کے کفر کے اسباب ان پر اللہ کی مار ہے، سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ان کو ایسی کتاب پہنچی یعنی قرآن مجید تو من جناب اللہ ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے یعنی توریت، حالانکہ اس کے قبل وہ خود بیان کیا کرتے تھے کہ کفار سے، اور پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے تھے تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے، سو بس اللہ کی مار ہو ایسے منکروں پر۔ وہ حالت بہت ہی بری ہے جس کو اختیار کر کے وہ اپنی جانوں کو چھڑوانا چاہتے ہیں، اور وہ حالت یہ ہے کہ
کفر کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالیٰ نے نازل فرمائی، محض اس کی ضد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور ہو نازل فرما دے، سو وہ لوگ غضب بلائیں غضب کے مستحق ہوں گے، اور ان کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس ہی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی توریت، اور جتنی اس کے علاوہ ہیں ان سب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہے، اور تصدیق کرنے والی بھی ہیں اس کی جو ان کے پاس ہیں توریت۔ آپ کہیں کہ اچھا تو پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس کے قبل کے زمانہ میں، اگر تم توریت پر ایمان رکھنے والے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لائے، مگر اس پر بھی تم لوگوں نے گوسالہ کو معبود تجویز کر لیا موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد، اور تم ستم ڈھارے رہے، اور جب ہم نے تمہارا قول و قرار لیا تھا اور طور کو تمہارے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا تھا، لو جو کچھ احکام ہم تم کو دیتے ہیں ہمت اور پختگی کے ساتھ، اور سنو، سو وقت انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم سے عمل نہ ہوگا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے قلوب میں وہی گوسالہ پیوست ہو گیا تھا ان کے کفر سابق کی وجہ سے۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ افعال تو بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر رہا ہے، اگر تم اہل ایمان ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بقول تمہارے علم آخرت اللہ کے نزدیک محض تمہارے ہی لیے نافع ہے، بلا شرکت غیر، تو تم اس کی تصدیق کے لیے ذرا موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ دو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز کبھی اس موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ خوف سزا ان اعمال کفریہ کے جو اپنے ہاتھوں سمتے ہیں، اور حق تعالیٰ کو خوب اطلاع ہی ان ظالموں کے حال کی، اور آپ تو ان کو حیات دنیا کا حرص اور عام آدمیوں سے بھی بڑھ کر پائیں گے، اور مشرکین سے بھی۔ ان میں کا ایک شخص اس ہوس میں ہے کہ اس کی عمر 1000 برس کی ہو جائے، اور یہ امر عذاب سے تو نہیں بچ سکتا کہ کسی کی بڑی عمر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیش نظر ان کے اعمال بد، اور آپ ان سے یہ کہیں کہ جو شخص جبرائیل سے عداوت رکھے ہوئے، سو انہوں نے یہ قرآن آپ کے قلوب تک پہنچا دیا ہے اللہ کے حکم سے، اس کی خود یہ حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے قبل والی سماوی کتابوں کی، اور رہنمائی کر رہا ہے، اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو۔ جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو، فرشتوں کا ہو اور پیغمبروں کا ہو اور جبرائیل کا ہو اور میکائیل کا ہو، تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا، اور ہم نے تو آپ کے پاس بہت سے دلائل واضح نازل کیے، اور کوئی انکار نہیں کیا کرتا مگر صرف وہی لوگ جو عدل حکمی کے عادی ہیں۔ کیا اور جب کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا ہوگا، ضرور اس کو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا، بلکہ ان میں سے زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو سر سے اس کا عہد یقین ہی نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس ایک پیغمبر آئیں اللہ کی طرف سے جو تصدیق بھی کرتے ہیں اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، یعنی توریت،
ان اہل کتاب میں کے ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ ہی کو پس پشت ڈال دیا جسے ان کو گویا اصلا علم ہی نہیں، اور انہوں نے ایسی چیز کا یعنی سحر کا اتباع کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین یعنی خبیث جن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، مگر وہاں شیاطین کفر کیا کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ آدمیوں کو بھی اس سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے، اور سحر کی بھی جو ان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، شہر بابل میں جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، اور وہ دونوں کسی کو نہ بتلاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی ایک امتحان ہے، سو تو کہے کافر مت بن جاؤ کہ اس میں پھنس جاؤ گے۔ سو بعض لوگ ان دونوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے سے عمل کر کے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے تھے، اور یہ ساحر لوگ ایسے ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ ہی کے تقدیری حکم سے، اور ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو خود ان کو ضرور رساں ہے اور ان کو نفع نہیں ہے، اور ضرور یہ یہودی بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص اس کو اختیار کرے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز یعنی سحر و کفر جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں، کاش ان کو اتنی عقل ہوتی۔